سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے ایران پر حملہ روکنے کی وجہ بتا دی۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایران نے صدر ٹرمپ کو گارنٹی دی کہ مظاہرین کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ایران کی گارنٹی کے بعد حملہ روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ اگر مظاہرین کی ہلاکتیں جاری رہیں تو خطرناک نتائج ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق آج ایران نے 800 افراد کو پھانسی دینی تھی، جسے امریکہ نے رکوا دیا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے حملہ روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ ایران نے پھانسی دینے کا فیصلہ مؤخر کر دیا تھا، اس وجہ سے یہ حملہ روک دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ذوالفقار قاسمی صاحب۔ قاسمی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جو کشیدگی تھی امریکہ اور ایران کے مابین، وہ اب خاصی حد تک کم ہو رہی ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ چونکہ مظاہرین جو کہ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے ایران میں، ان کے خلاف آپریشن نہیں کیا گیا، کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا، پھانسی دینے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ اس وجہ سے صدر ٹرمپ نے حملہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا ہے یا ختم اس کو کینسل کر دیا ہے۔ یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ خوش آئند ہے اس ریجن کے لیے؟ یقیناً یہ سنگینی میں جو معاملے کی سنگینی ہے اس میں کسی حد تک کمی واقع ہوئی ہے، اور ایران کی جانب سے یہ جو اعلان کیا گیا تھا اس کے بعد دنیا کی تشویش تھی، اس لیے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو عالمی برادری جو ہے بہت حساس انداز سے دیکھتی ہے، یہ صرف امریکہ نہیں، اور یہ بھی ہے کہ اس کو کسی ملک کا اندرونی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ پھر عالمی مسئلہ بن جاتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یقیناً کچھ دنوں سے یہی ہم لوگ سب اس بات کا خیال کر رہے تھے، اندازہ لگا رہے تھے کہ ایران کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، فوجی کارروائی ہونے والی ہے، اور اسی اسنا میں جو ہے ایران کی جانب سے یہ جو پھانسیوں کا سلسلہ اور پھر اموات کو اس طرح سے، تو دنیا کی نظر اس پہ تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ اعلان جو ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ کارروائی کرنے والا تھا، اور اس بنیاد پہ اس کارروائی کو روک دیا کہ اس میں انہوں نے ایران نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عرب پریشر بھی آیا امریکہ پہ، کیونکہ یہ جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ابھی صرف یہ پاز ہے، ابھی مکمل طور پر امریکہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹا، کبھی بھی حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے ایران پر۔ دیکھیں ان کے ہاں یہ پروویژنس موجود ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ یہی بات کہتے ہوئے نظر آتی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ہو، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں، اور خاص طور پہ آپ نے آج جو پریس سیکرٹری کیرولین کی جو پریس کانفرنس آپ نے پریس بریفنگ جو ہے وہ اس حوالے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا ہی وہ ان کے ذہنوں میں ہے، اور ان کی یہ ممکنہ کاروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کا دباؤ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انسانوں کے لیے مسئلہ ہے، انسانی برادری کے لیے مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ممالک کی جانب سے پریشر بھی تھا کہ اس طرح کی فوجی کارروائی سے جو دنیا میں جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس کو مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے یہ کارروائی جو ہے دو طرح سے میرے خیال میں اس پہ غور کیا گیا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ ایک تو یہ ہے کہ عالمی برادری کا ایک دباؤ جو تھا امریکہ پہ، یہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اگرچہ امریکہ اپنے طور پہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس سے متعلق لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ کر گزرتے ہیں، اور بعض اوقات جو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی بھی کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، خاص طور پہ 800 افراد کو پھانسی دینے کا اعلان جو ایران کی جانب سے ہوا تھا، اس پہ دنیا کی تشویش اپنی جگہ پہ موجود تھی۔ تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ عالمی برادری جو ہے وہ کیسے سوچتی ہے، اور امریکہ نے اس پہ جو رد عمل دیا ہے، جو پریس سیکرٹری کا جو اس وقت جو ان کی جو بریفنگ تھی، وہ اسی مناسبت سے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک تو دنیا کا پریشر کیا ہے کہ ایران کے ساتھ فوجی کارروائی سے حد الوسع اجتناب کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ تمام تر معاملات کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ پرتشدد کارروائیاں وہاں پہ جو ایران کے اندر ہوئی ہیں اس سے دنیا کا کنسرن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور اس معاملے کی سنگینی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ مستقبل میں، تو بالکل انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے مؤخر کیا اس کو، لیکن کیا
مؤخر کرنا یا کینسل کرنا یا اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ آئندہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو ایک واضح طور پہ سوچنے کا موقع بھی ملا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے اس فیصلے کو مؤخر کیا گیا ہے تو ایران کو آئندہ آنے والے وقت میں کیا اس پہ جو ہے وہ بہتر رستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ان کے اپنے اندرونی حالات بھی بہتر ہوں. یقیناً ملک کے اندر ایک اس طرح کا ماحول موجود ہے اور مظاہرین جو ہیں وہ بڑی جس طریقے سے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور ایران کی حکومت جو ہے جیسے ان کارروائیوں کو روکنے کے لیے تشدد کا استعمال کر رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت ایک اہم اقدام ہے. تو یہ اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اگر ایران نے یہ اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کارروائیوں کو روک دے گا اور امریکہ کی جانب سے اس بات کا فیصلہ کہ وہ مؤخر کرتے ہیں اس فوجی کارروائی کو جو ممکنہ کارروائی نظر آ رہی تھی تو اس پہ میرے خیال میں ایک بہتر فیصلہ ہے دونوں جانب سے کہ وہ اس طرح کی کارروائیاں نہ کریں اور امریکہ کی جانب سے. کاظمی صاحب، ایران میں جو مظاہرے ہو رہے تھے وہ وہاں کی معاشی صورتحال اور مہنگائی کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا مظاہرین کی جانب سے بھی کہ چونکہ وہاں پر معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اس وجہ سے وہ سڑکوں پر نکلے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں. تو اب یہ جب حالات اب سنگینی سے کچھ نارملائزیشن کی طرف اگر ہم کہیں کہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو ایسے میں ان مظاہرین کے حوالے سے پھر کیا ایران کا موقف کیا ہو سکتا ہے یا جو مظاہرے کر رہے تھے کیا وہ اب ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیے ابتدا تو اسی بات سے ہوئی تھی کہ یعنی ایران کی جو کرنسی ہے اس کی قدر زر جو ہے وہ اس میں اس قدر کمی باتیں ہو گئی کہ اس پہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ مہنگائی کے اثرات اور یہ مہنگائی جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ایران کے جو پہلے سے جو پابندیاں موجود ہیں اس مناسبت سے بھی ایران کے لیے اس کی مارکیٹ کو اور اس کی آئل پروڈکٹس جو ہیں وہ ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کی جو اپنی اندرونی معیشت سے لے کے باہر کی دنیا تک ان کے جو کاروباری معاملات تھے وہ بہت حد تک ایرانی حکومت سے متاثر ہوئے جس کے براہ راست اثرات جو ہیں وہ ظاہر کے عوام پہ پڑتے ہیں لوگوں پہ پڑتے ہیں. تو اگر یہ صورتحال جو بظاہر لگتا ہے کہ ابھی بہت مشکل ترین صورتحال ہے ایران کے لیے تو اس سے ایران اگر نکل جاتا ہے اور ان کارروائیوں کو جو کہ اس وقت ملک میں دونوں جانب سے ظاہر کہ حکومت جو ہے وہ ان سے سختی سے نمٹنے کا اور پھر اس نے جو ان کا فیصلہ جو یہ پھانسیوں سے متعلق دوسری چیزیں جو ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. لیکن اگر حالات پہ قابو پا لیا جاتا ہے اور ایرانی حکومت اس چیز کی نہ صرف وضاحت دیتی ہے عالمی برادری کو اور امریکہ کے ساتھ وہ کچھ ان معاملات کو جو ظاہر ہے کہ بائیلیٹرل معاملات کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, ڈائلاگ کو کسی صورت میں بھی کسی سطح پہ بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس سے اگر کوئی بہتر صورتحال نکل کے اس کے اثرات بہتر ایران کی معیشت پہ بھی اور ایرانی لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتے تو یہ. اور دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایران کے اندر جو ہے وہ یہ جو ریجیم چینج کی بات جو تھی وہ اس طرح سے ممکن نہیں تھی, اس لیے کہ ایران کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اپنی ان اندرونی معاملات کو کسی صورت میں بھی باہر کی کسی کارروائی کے حوالے سے ان چیزوں کو. تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے معیشت کے حوالے سے بات کی, ہم نے دیکھا کہ جن دنوں میں جنگ کا خطرہ زیادہ تھا ایران کی معیشت بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور ایرانی ریال بھی کافی نیچے گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں. اب آنے والے دنوں میں کیا ایران پر مزید پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں, جیسے کہ اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ امریکہ ایران پر مزید معاشی پابندیاں لگائے تاکہ ایران کو مزید کمزور کیا جا سکے؟ اس حوالے سے تو ان کا بیان آ چکا ہے, بلکہ اس پہ تو وہ کارروائی یعنی ایک اعتبار سے کر چکے ہیں کہ وہ مزید پابندیاں کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم مزید پابندیاں جو ہے لوگوں کی بہتری کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. اگر آپ دیکھیں ان تمام اسٹیٹمنٹس کو جو آج اور کل کی تاریخ میں ہیں تو امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے, ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی جانب سے اور جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ یہ جو ہے ہم پابندیوں کو صرف اس مناسبت سے کہ
عوام کو ریلیف ملے. حالانکہ عوام کے ریلیف کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ یہ تمام تر سیاسی قسم کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ عوام کا ریلیف نہیں ہوتا. جہاں پابندیاں جس ملک پہ لگائی جاتی ہیں اس میں یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے جو بظاہر لگتا ہے کہ اگر دیکھیں نا کہ اگر یہ فیصلہ مؤخر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پیش رفت جو ہے بائلیٹرل پیش رفت ہے یا عالمی دباؤ ہے یا امریکہ نے اس صورتحال کو کسی حد تک جو ہے وقتی طور پہ قبول کیا ہے کہ نہیں جی اس صورتحال کو بہتری کی جانب کیسے جایا جا سکتا ہے. اسی طرح ایران کا موقف جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ایک واضح تبدیلی نظر آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس بات پہ جی کہ اس کو نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے. یہ صورتحال ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب.